ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک حکیم چلتا پھرتا کہیں سے آ نکلا اور اپنی دکان بنا کر بیٹھ گیا۔ اس گاؤں کے لوگوں کو علاج معالجے کی کوئی سہولت میسر نہ تھی، اس لیے اس کا کام خوب چل نکلا۔ کچھ ہی دنوں میں حکیم نے یہ بات کب محسوس کر لی، ان سادہ لوگ دیہاتیوں کے پاس میرے علاوہ کوئی معالج نہیں ہے، لہذا مجھے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب جیسے ہی کوئی گاہک اس کے پاس آتا، حکیم اس سے خوب پیسے بٹورتا اور دوا کے نام پر اسے میٹھی گولیاں پیس کر دے دیتا۔ دیہاتیوں کا چونکہ اس پر یقین بن چکا تھا، اس لیے ان میں سے اکثر کو آرام بھی مل جاتا تھا۔ کرتے کرتے حکیم نے بہت ساری دولت جمع کر لی۔ گاؤں میں ایک چالاک عورت بھی رہتی تھی جس کو سارے گاؤں والے ماسی ہی کہتے تھے۔ ماسی چلتی پھرتی ریڈیو تھی، ہر خبر پر نظر رکھنا اور پھر آگے پہنچانا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ ماسی کی شروع سے ہی حکیم پر گہری نظر تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی حکیم نہیں بلکہ فراڈیا ہے جو حکیم بن کر لوگوں کو لوٹتا ہے، لیکن اس کو حکیم کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن شدید گرم دوپہر، جب گاؤں کے سارے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے اونگ رہے تھے، تو ماسی اپنے گھر سے نکلی اور گرم لو سے بچتی بچتی حکیم کے پاس جا پہنچی۔ حکیم نے ماسی کو کچے مٹکے کا ٹھنڈا پانی پلایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ ماسی نے چور نظروں سے دائیں بائیں دیکھا اور حکیم کے کان کے پاس منہ لے جا کر بولی کہ مجھے مردانہ کمزوری ہو گئی ہے، کوئی اچھی سی دوا دو۔ حکیم کو ہنسی تو بہت آئی مگر وہ چھپا گیا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ ماسی کو بتا دے کہ یہ بیماری عورتوں کو نہیں بلکہ مردوں کو ہوتی ہے، لیکن پھر اس پر حسب معمول لالچ غالب آ گیا۔ اس نے ماسی سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، دوا تو مہنگی ہے لیکن آپ کو ایک ہفتے میں فرق پڑ جائے گا۔ حکیم نے دوا کی پڑیاں بنا کر ماسی کو دے دی اور جب پیسے طلب کیے تو ماسی نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، ہاں تم ایسا کرو میرا یہ کانٹا رکھ لو، یہ خالص سونے کا ہے۔ حکیم کے تو مزے لگ گئے، اس کی سوچ سے کہیں زیادہ اس کو مل گیا۔ جیسے ہی ماسی دوا لے کر دکان سے باہر نکلی تو حکیم اس کی بے وقوفی پر بہت دیر تک ہنستا رہا، جو مردانہ کمزوری بتا کر مفت کی دوا سونے کے ایک کانٹے کے بدلے میں لے گئی۔ مگر ماسی تو اپنے نام ایک تھی۔ اس نے شام ہوتے ہی شور مچا دیا کہ حکیم نے میرے گھر میں گھس کر میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے اور سارا سونا اور پیسے لے کر فرار ہو گیا ہے۔ گاؤں کے لوگ بہت حیران ہوئے اور ماسی کے ساتھ لے کر حکیم کی دکان پر جا پہنچے۔ لوگوں نے حکیم کے سامنے ماسی کی لگائے الزامات دہرائے تو حکیم بیچارہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا نہ تو میں اس کے گھر گھسا اور نہ ہی اس کی عزت اور دولت پر ڈاکہ ڈالا ہے، لیکن چلاک ماسی ضد کر رہی تھی کہ حکیم نے ایسا ہی کیا ہے، اس کی دکان کی تلاشی لی جائے۔ گاؤں والوں نے جب تلاشی لی تو ماسی کا ایک کانٹا دکان سے برآمد ہو گیا، جبکہ اس جیسا ایک کانٹا ماسی کے پاس موجود تھا۔ اب حکیم مجرم ثابت ہو چکا تھا۔ حکیم نے اپنی صفائی میں کہا کہ یہ کانٹا میں نے ماسی کو دوائی دینے کے بدلے میں لیا ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ کون سی دوائی، تو حکیم بولا کہ مردانہ کمزوری کی دوائی۔ بس پھر کیا تھا، حکیم کے چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ چلاک ماسی نے نہ صرف حکیم کی ساری دولت ہتھیائی بلکہ اس کو گاؤں والوں سے جوتے بھی پڑوائے، اور اب وہ حکیم حکمت چھوڑ کر مزدوری کرتا ہے، لیکن برسوں گزر جانے کے بعد بھی وہ چلاک ماسی کو نہیں بھولا۔ دوستو، اس کو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہر شیر کا سوا شیر ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ جو کچھ بوئیں گے وہی کچھ کاٹیں گے۔ آخرت میں تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن آپ کو اس کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ دوسرے کے لیے اچھا سوچیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہمیشہ اچھا ہی ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، سو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو ایک اچھا سبق ملے۔ اور اگر آپ لوگ ایسی میری مزید ویڈیوز دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل MBR اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔